ثم لیقضوا تفثهم، پھر یہ ہٹا دے اپنا میل کچیل، ولیوفوا نذورهم، پورا کرے نظر اللہ کے نام کی، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور طواف کر لے پرانے گھر کا، بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔ ذالک، یہ بات بڑی مضبوط ہے، ومن یعظم حرمات اللہ، جو تعظیم کر لے اللہ کی حرمتوں کی، فهو خیر له عند ربہ، وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے رب کے حضور۔ ہر رکن کا ادب کرنا ہے، ہر منصب کا ادب کرنا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی کپڑا لے کے آیا مدینہ منورہ سے، حضرت میں وہاں سے آپ کے لیے کپڑا لایا ہوں، تو حضرت نے اس کو چوما، آنکھوں پہ رکھا، سینے پہ رکھا، کہا یہ دیار حبیب سے آیا ہے۔ تو اس ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت وہاں تو کوئی کھڈی نہیں ہے، کوئی مشین کارخانہ نہیں ہے، جاپان وغیرہ سے بن کے جاتا ہے۔ تو حضرت نے اس شخص سے پوچھا کہ بھئی تم کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا میں نے مدینہ منورہ میں خریدا۔ تو حضرت گنگوئی نے فرمایا ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو مدینہ کی ہوا لگی، ہمارے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہاں بنا کہاں نہیں بنا ہے، ہمیں تو اتنا کافی ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی مسواک لے کے آیا، تو حضرت دیر تک مسواک ہاتھ میں لے کے آنکھیں بند کر کے بے ہوش ہو گئے، اور فرمایا اوف، یہ اس جگہ کی درخت کا ہو سکتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قضاء حاجت کے لیے گیا، غابہ کے جنگل میں۔ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ ہم تن ہم وجود عشق حقیقی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا اور روحانی عشق نصیب فرمایا ہے۔ اور ای مدعی اندر طلبش بے خبر آنند، کامرہ کے خبر شد خبرش باز نہیں آمد۔ اور ان مرغوں کو بے وقت اذان دینے والوں کو تو پتہ نہیں کہ عشق ہوتا کیا ہے۔ اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بے آموز، کان سوخت را جان شد و آواز نہیں آمد۔ کہتے ایک صبح سحر کے مرغے آپ پروانے سے عشق سیکھے کہ وہ جلوس کے راہ ہو گیا، آواز باہر نہیں آئی، اور یہ زور زور سے سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، چیخے چغاریاں، ای مدعی اندر طلبش بے خبر آنند۔ ان بے غیرتوں کو پتہ کیا ہے، کامرہ کے خبر شد خبرش باز نہیں آمد۔ جس کو ایک دفعہ عشق کی خوشبو لگے پھر اس کی آواز لوگ نہیں سن سکتے، باوجودت زمن آواز نہیں آمد کے منم۔ ذالک، یہ بات بڑی مضبوط ہے، ومن یعظم حرمات اللہ، جو تعظیم بجا لائے اللہ کی حرمتوں کی، فهو خیر له عند ربہ، بس وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے رب کے حضور۔ حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے حرم کے قاضی سے مکالمہ کیا اور ان کو کہا کہ رویت کے مسئلے میں شہادت پوری نہیں ہے، غلط فیصلہ کر رہا ہے، اور بہت سخت بات ہو گئی، انتہائی ڈر گئی۔ قاضی حمید بھی بہت سخت آدمی تھا، بہت زوراور تھا، اور حضرت بھی کچھ کم نہیں تھے۔ تو اس کے بعد حضرت سے لوگوں نے پوچھا کہ اب ہوگا کیا؟ فرمایا جہاں تک مسئلے کا تعلق تھا میں نے واضح کر دیا، باقی ہوگا وہی جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ حرم کے قاضی ہمارا افسر ہے، ایسے اختلاف تھوڑا کرنا ہے کہ فساد کرا لے۔ یہ ہے تعظیم اللہ کی حرمتوں کی۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے مویشیاں، جانور حلال ہے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھے جاتے ہیں تم پر کہ یہ حرام یہ حرام۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس بچو گندگی سے بتوں کی۔ اللہ کے نام قربانی آپ نے اس لیے کی کہ غیر اللہ کے نام نہیں کرو گے، تو حاصل آیت کا یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی قربانی رجس ہے۔ رجس کہتے ہیں اس نجاست کو جس سے بدبو آتی ہے، تو صاف ترجمہ ہے پس بچو بتوں کی گندگی سے جو پاخانے کی طرف پلید ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز یا نظر ہو، اس کا کھانا ایسا ہے جیسے انسانی غلاظت کو کوئی کھا رہا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹ بولنے سے کہ جی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور کرتے کفر ہے، اور یہ بزرگ اللہ کے لاڈلے ہیں، اور ان کی نیاز اللہ کی نیاز، یہ جھوٹ، ان کا سجدہ خدا کا سجدہ، تو پھر ان کی نماز پڑھے اور وہ خدا کی نماز ہو جائے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ،
جھوٹ بولنے سے توبہ کرو، بچو۔ حنفاء، یکسو ہو جاؤ، پکے حنفی بنو، للہ، اللہ کے لیے۔ حنیف ضد ہے بد عقیدہ اور بد عمل کا، غیر مشرکین بھی۔ حنفی کس کو کہتے ہیں؟ جو شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ مبتدئین احناف نہیں ہے، بلکہ وہ اجناس و اجناف ہے۔ مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو وہ مسلمان ہے کیا؟ غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تو ہم مانتے ہیں کیا؟ اسی طرح ان کا اہل سنت والجماعت یا حنفی ہونا ایسا ہے جیسے مرزائی کو کوئی مسلمان سمجھے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، بس گویا گر گیا وہ آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور اچک لے اس کو پرندے، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا اڑا لے جائے اس کو ہوا، فی مکان صحیح، ایک دور کی جگہ میں۔ جو شرک کرنے لگے وہ اتنا برباد ہے جیسے اوپر کی چھت سے نیچے گرے اور بوٹی بوٹی ہو جائے، یا جس کو ہوا اڑا دے جنگل و جھاڑیوں سے گزار کر اس کا پتہ ہی نہ چلے، جسم تار تار ہو جائے۔ اس طرح مشرک اللہ کے ہاں بے قیمت اور بے وقت ہے۔ تمام احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو پکارو اور ایک اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرو، اللہ کے سوا کسی کو پکارو نہیں، نہ کسی کی نظر و نیاز لو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ذالکہ، یہ بات بھی بڑی پکی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو تعظیم کر لے اللہ کے شاعر کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس بے شک یہ دل کی تقویداری ہے۔ شعائر اللہ، پہلے اس پر بات ہوئی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، مراد ہے خدا کے دین کی چیزیں، جیسے قرآن، سنت، اللہ، پیغمبر، مسجد، مدرسہ، عالم، طالب، جسے دیکھ کے دین سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں امید تھی کہ افغانستان کی اسلامی حکومت مستحکم ہو جائے گی، ہم ان کے ذریعے بعض اصلاحات کرائیں گے۔ اے بسا آرزو کے خاک شدہ، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے وہاں رہنے والے اور باہر سے آئے ہوئے۔ ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو کوئی چاہے وہاں پر کجی غلط باتیں پھیلانا، بظلم، گناہ کر کے، نذقہ من عذاب علیم، چکا دیں گے اس کو ہم عذاب۔ اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں۔ اب ایک خطرہ تھا کہ سب لوگ برابر ہیں، لوگ تو قسم قسم کے ہیں، وہاں تو فسادات ہو جائیں گے، عقائد کی لڑائیاں پیدا ہو جائے گی، تو فرمایا جو وہاں شرارت کرے گا میں ایسی سزا دے دوں گا کہ یاد رکھے گا۔ پتہ چل گیا اس دوسرے حصے سے کہ جو لوگ وہاں حرم کے آداب کے خلاف، دین اسلام کے وقایہ کے خلاف، قرآن اور سنت کے جلیل القدر تعلیمات کے خلاف درس دیتے ہیں، ان کو منع کیا جائے، جیسے روافض، جیسے مبتدئین، جیسے غیر مقلد۔ یہ الحاد کے لوگ ہیں، یہ ملحدین ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو کوئی چاہے وہاں جا کر کے کجی پھیلانا۔ بعض بدعتی جاتے ہیں اور وہاں پر گڑبڑ شڑبڑ کب تو نہیں کر سکتے، وہ سختی کرتے ہیں۔ بظلم، ظلم کر کے، نذقہ من عذاب علیم، ہم چکا دیں گے اس کو عذاب دردناک۔ یہ حرمین شریفین کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت ہے عالمی آفاقی، سواء العاکف فیہ والباد، اور دوسری حیثیت ہے تقییدی کہ لوگ مقید رہیں گے، خبردار کہ کسی نے لب کشائی کی اور غلط بیان دے دیا۔ تقریباً یہاں تک جو بیان تھا یہ شرک فی تصرف کی نفی کا بیان تھا، اور یہاں سے شرک فعلی کے اقسام اور اس کے بعد اس کی نفی ہے